علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے جس اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام نے ہمیں نماز مغرب باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے۔ اب ہر بندہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ یار میں کامیاب ہو جاؤں، میں اس سے بڑھ جاؤں، لیکن یہ سوچ ہماری دنیا تک محدود ہے۔ دنیا کے کام میں، دنیا کی جاب میں، دنیا کے آگے پیچھے ہم دوڑتے ہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، لیکن حقیقی جو کامیابی ہے، جسے اللہ نے کامیابی کہا ہے، وہ یہی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو بندہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بندہ کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنیا کا ساز و سامان محض ایک دھوکہ ہے۔ دیکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے ہمیں، بڑی اچھی ہے دنیا، لیکن کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دھوکہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جامعہ ترمذی کے اندر صحیح درجے کی روایت موجود ہے، فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟ کتنا پیارا سوال ہے، کتنا جامع سوال ہے۔ وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق۔ یہ ایسے دو کام ہے جس بندے میں پیدا ہو جائیں، جس بندے کے اندر یہ دو کام آ جائیں، سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ کامیاب ہے۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بندہ اللہ سے ڈر گیا، تقوی اختیار کر لیا، وہ بندہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس نے اپنا اخلاق اچھا اپنا لیا، اخلاق ایک بڑی چیز ہے۔
آج مجھ سے آپ سے لوگ دور کیوں ہیں؟ میری گفتگو اچھی نہیں ہے، میرا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، میں بولتا ہوں لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوں، لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ میرا کردار اچھا نہیں، میرا اخلاق اچھا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، سیرت دیکھیے۔ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا، اماں جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ سیدہ اماں عائشہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، عظمت ہے، آپ کی سیرت ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں اخلاق کے، لیکن ہمارے اندر اخلاق نام کی چیز ہی نہیں نظر آتی۔ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، کیوں؟ میرا رویہ اچھا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے یہی بتایا، کوئی 2-4 گھنٹے واعظ نہیں کیا انہیں، کوئی لمبا درس نہیں دیا، صرف 2 باتیں بتائی ہیں۔ فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسا حق ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، یہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ فرمایا ایک دفعہ میں لوگوں کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، راستے میں میں نے ایک بکریوں کا چرواہا دیکھا اور میں نے اسے کہا یار آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، دوپہر کا وقت ہے، اتنی گرمی ہے، اتنی شدت ہے، آپ آ جائیں ہمارے ساتھ، دوپہر کا کھانا کھائیں ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ یہ نفلی روزہ تھا، اگر فرضی ہوتا تو سیدنا عبداللہ بن عمر ضرور رکھتے، ان کے ساتھی رکھتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار ذرا اسے پرکھا جائے، دیکھا جائے، اتنی شدید گرمی ہے، مکے کی گرمی ویسے ہی بڑی زیادہ ہے، تو فرمایا اسے جانچا جائے، پرکھا جائے، اس کا ایمان کہاں تک ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دے یار، ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دے، ہم ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے کھاتے ہیں اور تمہارے لیے رکھ دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ افطاری کر لینا۔ اس نے کہا بکریاں میری نہیں ہیں، میرا مالک ہے، وہ مکے میں یا مدینے میں رہتا ہے، ان کی بکریاں، میری بکریاں تو ہے نہیں۔ یہ فرمایا تیرا مالک کون دیکھ رہا ہے ادھر؟ اس نے آ کے کوئی دیکھنا ہے اسے بتا دینا، پہاڑ سے گری مر گئی، بھیڑیا آیا کھا گیا اسے۔ اس چرواہے نے کیا کہا؟ اس نے کہا، بڑا پیارا جواب دیا اس نے کہا این اللہ، اللہ کہاں جائے گا؟ وہ اللہ کدھر جائے گا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار روئی جا رہے ہیں اور بار بار پڑھی جا رہے ہیں این اللہ، این اللہ۔ مجھے ترجمہ نہیں نہ آتا ہے، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ آتا ہوتا یقین جانیے تڑپ جاتے آپ بھی، اللہ کدھر جائے گا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا۔ دل میں کیا تھا؟ اللہ کا ڈر تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اسی لیے تو کہا نا بھی اللہ کہاں جائے گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور آ کر اس چرواہے کو بھی خریدا اور ان بکریوں کو بھی خریدا ان کے مالک سے آ کر، اور اسے فرمایا میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، جن کا تو غلام تھا آج تو ان بکریوں کا مالک ہے، یہ بکریاں میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے انعام دیا، آخرت والے دن تو ہے ہی ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔